بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. سامعین کرام، میں حمود صفلی اور آپ میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں. آپ سب لوگ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے ویڈیو کو دیکھنے کے لیے وقت نکالا. سامعین کرام، سب بھائیوں سے دوبارہ گزارش ہے کہ ویڈیو کو سکپ نہ کریں اور آخر تک دیکھیں. سامعین کرام، قائم مقام چیئرمین بیرسٹر علی گوہر عمران خان صاحب سے ملے، ان کو سارا احوال بتا دیا اور پشاور ہائی کورٹ کا صورتحال سے آگاہ کر دیا تو عمران خان صاحب بہت خوش ہو گئے اور اس نے کہا کہ اب ٹکٹ پارٹی کے جو ہولڈر ہے، جو پارٹی کے نمائندے، ان کو ٹکٹ دیا جائے اور بلے کا نشان بھی اب بقول پشاور ہائی کورٹ کا الیکشن کمیشن کو یہ تحریری فیصلہ جاری کیا گیا کہ آپ پی ٹی آئی کی سرٹیفکیٹ شائع کریں اور پی ٹی آئی کو جو عدالت کی طرف سے ریلیف ملا ہے اس کا کل عام اعلان کیا جائے. جبکہ دوسری طرف جاتی عمرہ میں کوحرام مچ گیا ہے، کیونکہ پہلے جب بلے کو چینا گیا تو لوگوں نے بریانی کھائی، مٹھائیاں کھائی، لیکن اب باری آ گئی ہے پی ٹی آئی کے پینل میں. اب پی ٹی آئی کے حلقوں میں اور پی ٹی آئی کے دفتروں میں لوگوں نے مٹھائیاں تقسیم کی، نعرے تکبیر، اللہ اکبر، پاک آرمی زندہ باد اور عدلیہ زندہ باد کے نعرے نکالے. سامعین کرام، یہی حق ہے، یہی برحق ہے، کیونکہ جو لوگ حق پہ ہوتے اللہ ان کی طرف سے اور ان کے ساتھ کہیں نہ کہیں سے غیبانہ طریقے سے مدد فرماتا ہے. کیونکہ لندن پلین بھی بڑھ گیا، رجیم چینج کا جو خشر کی گئی تھی وہ بھی ستیہ ناش کی گئی ہے، لیکن جو اس کے بل بوتے پہ جو مہریں لانچ کی گئی تھی اور جن کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا پورے اداروں کی طرف سے، پوری جنسوں کی طرف سے، لیکن اب ان کے بھی چہرے اترے ہوئے. کیونکہ کسی نے کہا کہ نورین پھر رونے لگی، تو نورین نے تو رونا ہے، کیونکہ ایک سکندر مرزا صاحب جس طرح ان کے ساتھ 4 اور لوگ جس طرح پی ٹی آئی کے ہر قسم کے غیر قانونی اور غیر آئینی اقدام میں پیش تھے، وہ ذلیل اور خوار ہو گئے. اس کا چہرہ ایسا بدنما اور داغدار ہو گیا کہ لوگ ان کا نام لیتے ہوئے جو ہے نہ کتراتے ہیں. سامعین کرام، لیکن اعلیٰ عدلیہ پہ لوگوں کا اعتماد ہے اور وہاں سے ان کو انصاف ملنے کی امید ہے، تو سپریم کورٹ سے بھی انصاف ملے گا اور ہائی کورٹ سے بھی انصاف مل گیا. کیونکہ پہلے جاتی عمرہ میں تو باتیں کی گئی تھی کہ 2011 سے یہ حالات سٹارٹ ہوئے تھے رجیم چینج کا، اور قائم مقام ہمارا جو قائد ہے نواز شریف صاحب کے خلاف پہلے تو فیض صاحب کے اور باجوہ صاحب کا نام لیا جاتا تھا. اب جاوید لطیف صاحب کے بقول مریم نواز اور نواز شریف صاحب کی جو ترجمانی کرتے وہ ابھی کیانی صاحب کے بھی اوپر آ گئے کہ کیانی صاحب بھی اس الزام میں شریک تھے. جبکہ یہ یہاں سے سلسلہ سٹارٹ نہیں ہوتا، یہ مشرف کے دور سے یہ لوگ الزامات اداروں پہ لگا رہے، یہ لوگ الزامات آرمی پہ لگا رہے، یہ لوگ الزامات آرمی چیف پہ لگا رہے، لیکن ان کا جواب تو آرمی چیف عاصم منیر صاحب نے اور ڈی جی آئی سائی کا ندیم انجم صاحب نے جواب دینا کہ آیا یہ الزام تراشی کب بند ہوگی. کیونکہ جب ان کے حالات سارے ان کے مقابل ان کے طریقے کار پہ ہوتے ہیں تو یہ تو خوش ہوتے ہیں، لیکن یہ ہلکا سا بھی اگر لوگوں کا رجحان اس سے ہٹ جائے تو یہ اداروں کو نشانہ بناتے ہیں، یہ لوگوں کو نشانہ بناتے ہیں، یہ خاندانوں کو نشانہ بناتے ہیں، اور یہ پھر ان لوگوں کو نشانہ عبرت بنانے کی کوشش کرتے ہیں جو ان کے سامنے میں آتا ہے. کیونکہ نواز شریف صاحب ابھی بھی مطمئن نہیں ہے، وہ کہہ رہے کہ میرے سے جو وعدہ وعید ہوا ہے تو اس کے بھی آپ پہ کچھ بھی نہیں ہوا. جبکہ آرمی کی طرف سے، آرمی چیف کی طرف سے اور
باقی ایجنسیوں اور باقی اداروں کی طرف سے یہ دو ٹوک الفاظ نواز شریف صاحب کو کہہ گئے کہ ہم آپ کو مزید فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکتے، ہم آئین اور قانون میں رہ کے آپ کے لیے جو کرنا تھا وہ کر گئے، لیکن آپ نے عوام میں اپنی مقبولیت خود بنانی ہے، عوام کے دائرے میں آپ نے خود جانے، عوام کے کسوٹی پہ آپ نے خود اترنا ہے، کیونکہ اب بلہ بھی ہوگا، مار داڑ بھی ہوگی، اور بلے سے پٹائی بھی بڑی زوردار ہوگی، کیونکہ لوگ اس دن کا انتظار کر رہے تھے، لوگ اس دن کا بڑی بے صبری سے انتظار کر رہے تھے کہ بلہ بحال ہو جائے گا، اور اس کے بعد پھر 8 فروری آئیں گے، کیونکہ عدلیہ نے بھی، عدالت نے بھی دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا، خواہ آسمان زمین پہ آ جائے، زمین مزید زمین دوست ہو جائے، لیکن ہر صورت پہ الیکشن ہونا ہے، 8 فروری پہ ہر صورت پہ الیکشن ہوگی۔ اب الیکشن کمیشن سے بھی استعفی آ گیا اور اس کی جگہ 2 قائم مقام سیکرٹری کام کر رہے ہیں، جبکہ سکندر سلطان صاحب کے لیے یہ کڑا وقت ہے، جبکہ آرمی نے بھی کہا کہ ہم ہر قسم کے سپورٹ دینے کے لیے الیکشن کمیشن کو سپورٹ دیں گے اور تیار ہے، تو اب بھاگنے کا کوئی جواز تو بنتا نہیں ہے۔ میں بھی ہو سکتا ہے کہ نون لیگ، مولانا فضل الرحمان صاحب، پی ڈی ایم کے جماعت ہے، ہو سکتے کہ الیکشن سے بھی بائیکاٹ کر لے، صرف اور صرف اصلی معنوں میں ایک زرداری صاحب جو زمین کی ریالٹی کو سمجھتے ہوئے، بلاول صاحب اس بات پہ زور دے رہے کہ خواہ کچھ بھی ہو الیکشن ہونا ہے اور الیکشن ہونا چاہیے۔ اسی طرح چیئرمین پی ٹی آئی کا بھی یہ اٹل فیصلہ ہے کہ ہر صورت پہ 8 فروری پہ الیکشن ہو، میں ہوں یا نہ ہوں، میں الیکشن میں ہوں یا نہ ہوں، میں میدان میں ہوں یا نہ ہوں، لیکن الیکشن ہونا چاہیے، اور یہ ہمارے آئین اور قانون کے لیے بہت اہم فیصلہ ہوگا۔ اس لیے عدلیہ کا بھی کڑا امتحان ہے، اور عدلیہ بھی اس بات پہ زور دے رہے کہ الیکشن ہو، لیکن نون لیگ والوں کے حلقوں سے اب اداروں کو نشانے اور عدلیہ کو نشانے پہ لیا ہوا ہے، اور طرح طرح کے الزامات لگا رہے، جبکہ بقول مریم نواز صاحبہ، مریم اورنگزیب صاحبہ اور نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب بالکل خاموش ہے، لیکن ان کا ایک ترجمان جاوید لطیف صاحب وہ ہر ڈگر پہ، ہر جگہ پہ اداروں پہ الزامات لگا رہے، کیونکہ نواز شریف صاحب کو تو تنبیہ کیا ہوا ہے کہ آپ نے آئی پی پی کو ایڈجسٹ کرنا ہے، جبکہ ان کے ساتھ ان کی ایڈجسٹمنٹ 5-7 پہ تو طے ہو گئی ہے، نون لیگ والوں کے ایم کیو ایم کے ساتھ 5-7 پہ تو طے ہو گئی ہے، جبکہ باقی جماعتوں کا جو منحرف اراکین ہے، جو لوٹے، ان کو تو ٹکٹ دینے کے لیے اس نے صاف انکار کر دیا کہ ہم ان کو ٹکٹ نہیں دے سکتے۔ اب ان کے لیے ایک درد سر بنا ہوا ہے، لیکن پھر بھی نورین رو رہی ہے، نواز شریف صاحب کا چہرہ اترا ہوا ہے، کیونکہ سارا جو کھیل ہے اس کے معیار کے مطابق نہیں ہو رہا ہے۔ ان کو سروے نے بھی بتایا کہ نواز شریف صاحب لوگ آپ سے متنفر ہے، آپ کی پارٹی سے لوگ بیزار ہے، اور اسی سروے اور انہی رپورٹوں کے بل بوتے پہ اب ان کا حت الوسع کوشش ہے کہ الیکشن سے فرار اختیار کی جائے، لیکن ایک طرف عدلیہ جس نے اس پہ مہر لگا دیا کہ 8 فروری پہ الیکشن ہوگا اور آئین اور قانون چلے گا، آئین اور قانون میں دراڑ نہیں ڈالی جائے گی، جبکہ دوسری طرف نون لیگ والوں کا تیر کے نشان اور تیر کے مخرے سارے ایجنسیوں کی طرف ہو گئے، اور ان کو پریشرائز کرنے کی کوشش کر رہے کہ یہ مشرف صاحب، عاصم منیر صاحب، ظاہری طور پہ عاصم منیر صاحب کو تنبیہ دے رہے، جبکہ نام لے رہے مشرف صاحب کے، باجوہ صاحب کے، اور فیض صاحب کے، اور کیانی صاحب کے۔ تو سامعین کرام، اس کا جواب تو آرمی چیف نے اور ڈی جی آئی صحیح نے دینا ہے، لیکن اچھی بات یہ کہ الیکشن ہو رہے اور الیکشن صاف اور شفاف ہو تو یہ ملک اور آئین کے حق میں بہتر ہوگا۔
پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔